نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے مطالعے کا عنوان ہے دین کا قرآنی تصور۔ دین کا قرآنی تصور۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ اس آیت میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی نئے مذہب کے بانی نہیں ہیں، نہ انبیاء میں سے کوئی اپنے کسی الگ مذہب کا بانی گزرا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک ہی دین ہے جسے شروع سے تمام انبیاء پیش کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے، جو طوفان کے بعد موجودہ نسل انسانی کے اولین پیغمبر تھے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے جو آخری نبی ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام دیا گیا ہے جنہیں اہل عرب اپنا پیشوا مانتے تھے، اور آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے جن کی طرف یہودی اور عیسائی اپنے مذہب کو منسوب کرتے ہیں۔ اس سے مقصود یہ نہیں ہے کہ انہی 5 انبیاء کو اس دین کی ہدایت کی گئی تھی، بلکہ اصل مقصد یہ بتانا ہے کہ دنیا میں جتنے انبیاء بھی آئے ہیں سب ایک ہی دین لے کر آئے ہیں، اور نمونے کے طور پر ان 5 جلیل القدر انبیاء کا نام لے دیا گیا ہے جن سے دنیا کو معروف ترین آسمانی شریعتیں ملی ہیں۔ یہ آیت چونکہ دین اور اس کے مقصود پر بڑی اہم روشنی ڈالتی ہے، اس لیے کہ ضروری ہے کہ اس پر پوری طرح اس کو غور کر کے سمجھا جائے۔ کلام عرب میں لفظ دین مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، غلبہ و اقتدار، حکمرانی و فرما روائی، دوسرے کو اطاعت پر مجبور کرنا، اس پر اپنی قوت قاہرہ ساورنٹی کو استعمال کرنا، اس کو اپنا غلام بنا اور تابع امر بنانا۔ مثلاً کہتے ہیں دان الناس قہرہم علی الطاعہ، یعنی لوگوں کو اطاعت پر مجبور کیا، میں نے ان کو مغلوب کیا اور مطیع ہو گئے، میں نے اس قوم کو مسخر کر لیا اور غلام بنا لیا، فلاں شخص عزت و طاقت والا ہو گیا، میں نے اس کو ایسے کام پر مجبور کیا جس کے لیے وہ راضی نہ تھا، فلاں شخص اس کام کے لیے بزور مجبور کیا گیا، یعنی میں نے اس پر حکم چلایا اور فرما روائی کی، یعنی میں نے قوم کی سیاست و حکمرانی فلاں شخص کو دی۔ اس معنی میں حتیہ اپنی ماں کو خطاب کر کے کہتا ہے، تو اپنے بچوں کے حالات کی نگران بنائی گئی تھی، آخرکار تو نے انہیں آٹے سے بھی زیادہ باریک کر کے چھوڑا۔ حدیث میں آتا ہے عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو مغلوب کر لیا۔ الا کیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو مغلوب کر لیا اور وہ کام کیا جو اس کی آخرت کے لیے نافع ہو۔ اس معنی کے لحاظ سے دیان اس کو کہتے ہیں جو کسی ملک یا قوم یا قبیلے پر غالب و قاہر ہو اور اس پر فرما روائی کرے۔ چنانچہ عائشہ الحرمازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہتا ہے، یا سید الناس والدیان العرب، اور اسی لحاظ سے مدین کے معنی غلام
اور مدینہ کے معنی لونڈی اور ابن مدینہ کے معنی لونڈی زیادہ کے آتے ہیں، جیسے اختل کہتا ہے ربط و ربانی حجرہا ابن مدینہ، اور قرآن میں ہے فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، یعنی اگر تم کسی کے مملوک تابع ماتحت نہیں ہو تو مرنے والے کو موت سے بچا کیوں نہیں لیتے، جان کو واپس کیوں نہیں پلٹا لاتے۔ تو یہ ایک تو معنی ہے دین کے غلبہ و اقتدار، حکمرانی و فرما روائی، دوسرے کو اطاعت پر مجبور کرنا، اس پر اپنی قوت قاہرہ ساورنٹی کو استعمال کرنا، اس کو اپنا غلام اور تابع امر بنانا، حاکمیت یعنی۔ دوسرے ہیں اطاعت، بندگی، خدمت، کسی کے لیے مسخر ہو جانا، کسی کے تحت امر ہونا، کسی کے غلبہ و قہر سے دب کر اس کے مقابلے میں ذلت قبول کر لینا۔ چنانچہ کہتے ہیں میں نے ان کو مغلوب کر لیا اور لوگ مطیع ہو گئے، یعنی میں نے فلاں شخص کی خدمت کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قریش کو ایک ایسے کلمے کا پیرو بنانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اسے مان لیں تو تمام عرب ان کا تابع فرمان بن جائے گا۔ میں قریش کو ایک ایسے کلمے کا پیرو بنانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اسے مان لیں تو تمام عرب ان کا تابع فرمان بن جائے اور ان کے آگے جھک جائے۔ اسی معنی کے لحاظ سے اطاعت شعار قوم کو قوم دین کہتے ہیں، اور اسی معنی میں دین کا لفظ حدیث سے خوارج میں استعمال کیا گیا ہے۔ تیسرے معنی ہے شریعت اور قانون کے، طریقہ، کیش و ملت، رسم و عادت۔ مثلا کہتے ہیں آدمی خواہ برے طریقے کا پابند ہو یا بھلے طریقے کا، دونوں صورتوں میں اس طریقے کو جس کا وہ پابند ہے دین کہیں گے۔ حدیث میں ہے کانت قریش ومن دان بدینہم، قریش اور وہ لوگ جو ان کے مسلک کے پیرو تھے۔ اور حدیث میں ہے انہ علیہ السلام کان علی دین قومہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے اپنی قوم کے دین پر تھے، یعنی نکاح، طلاق، میراث اور دوسرے تمدنی و معاشرتی امور میں انہی قاعدوں اور ضابطوں کے پابند تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں رائج تھے۔ چوتھے معنی دین کے جزا و عمل، بدلہ، مکافات، فیصلہ، محاسبہ۔ چنانچہ عربی میں مثل ہے تدین و تدان، یعنی جیسا تو کرے گا ویسا بھرے گا۔ قرآن میں کفار کا یہ قول نقل فرمایا گیا ہے اَإِنَّا لَمَدِيدُونَ، کیا مرنے کے بعد ہم سے حساب لیا جانے والا ہے اور ہمیں بدلہ ملنے والا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے اپنے حکمرانوں کو برا نہ کہو، اور کہنا ناگزیر ہو تو یوں کہو خدا جیسا یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ایسا ہی تو ان کے ساتھ کر۔ لا تسبوا السلطان فإن كان لا بد فقولوا اللهم دنهم كما يدينون۔ اس معنی میں دیان بمعنی قاضی و حاکم عدالت آتا ہے۔ چنانچہ کسی بزرگ سے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ اس امت کے سب سے بڑے قاضی تھے۔ کانت دیان هذه الامة بعد نبیہا۔ دین کے چار معانی بیان کیے گئے، ایک حاکم کے، حکمرانی اور فرما روائی کے، دوسرے اطاعت اور بندگی کے، کسی کے لیے مسخر ہو جانے کے، تیسرے شریعت اور قانون اور طریقے کے، رسم و عادت کے، چوتھے جزا و عمل، بدلے، مکافات، فیصلے اور محاسبے کے۔ چار معنی۔ انہی تصورات میں سے کبھی ایک کے لیے اور کبھی دوسرے کے لیے اہل عرب مختلف طور پر اس لفظ کو استعمال کرتے تھے، مگر چونکہ ان چاروں امور کے متعلق عرب کے تصورات پوری طرح صاف نہ تھے اور کچھ بہت زیادہ بلند بھی نہ تھے، اس لیے اس لفظ کے استعمال میں ابہام پایا جاتا تھا اور یہ کسی باقاعدہ نظام فکر کا اصطلاحی لفظ نہ بن سکا۔ قرآن آیا تو اس نے اس لفظ کو اپنے منشا کے لیے مناسب پا کر بالکل واضح اور متعین مفہومات کے لیے استعمال کیا اور اس کو اپنی مخصوص اصطلاح بنا لیا۔ قرآنی زبان میں لفظ دین ایک پورے نظام کی نمائندگی کرتا ہے۔ قرآنی زبان میں لفظ دین ایک پورے نظام کی نمائندگی کرتا ہے۔ قرآنی مفہومات کے لحاظ سے دین کے معنی اس طرز عمل اور اس رویے کے ہیں جو کسی کی بالا تری تسلیم
اور کسی کو اطاعت قبول کر کے انسان اختیار کرے، اور دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی دوسرے کی بندگی شامل نہ کرے، بلکہ اسی کی پرستش، اسی کی ہدایت کا اتباع اور اسی کے احکام و اوامر کی اطاعت کرے، اسی کی فرمانبرداری پر عزت، ترقی اور انعام کا امیدوار ہو، اور اس کی نافرمانی پر ذلت و خواری اور سزا سے ڈرے۔ غالباً دنیا کی کسی زبان میں کوئی اصطلاح ایسی جامع نہیں ہے جو اس پورے مفہوم پر حاوی ہو۔ موجودہ زمانے کا لفظ اسٹیٹ یعنی حکومت کسی حد تک اس کے قریب پہنچ گیا ہے، لیکن ابھی اس کو دین کے پوری معنوی حدود پر حاوی ہونے کے لیے مزید وسعت درکار ہے۔ بعض لوگوں نے دیکھا کہ جس دین کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ تمام انبیاء علیہ السلام کے درمیان مشترک ہے، اور شریعتیں ان سب کی مختلف رہی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ اس لیے انہوں نے یہ رائے قائم کر لی کہ لا محالہ اس دین سے مراد شرعی احکام و ضوابط نہیں ہیں، بلکہ صرف توحید و آخرت اور کتاب و نبوت کا ماننا اور اللہ کی عبادت بجا لانا ہے۔ یہ حد سے حد اس میں وہ موٹے موٹے اخلاقی اصول شامل ہیں جو سب شریعتوں میں مشترک رہے ہیں، لیکن یہ ایک بڑی سطحی رائے ہے جو سرسری نگاہ سے دین کی وحدت اور شرائع کے اختلاف کو دیکھ کر قائم کر لی گئی ہے، اور یہ ایسی خطرناک رائے ہے کہ اگر اس کی اصلاح نہ کر دی جائے تو آگے بڑھ کر بات دین و شریعت کی اس تفریق تک جا پہنچے گی جس میں مبتلا ہو کر سینٹ پال نے دین بلا شریعت کا نظریہ پیش کیا اور سیدنا مسیح علیہ السلام کی امت کو خراب کر دیا۔ اس لیے کہ جب شریعت دین سے الگ ایک چیز ہے اور حکم صرف دین کو قائم کرنے کا ہے نہ کہ شریعت کو، تو لا محالہ مسلمان بھی عیسائیوں کی طرح شریعت کو غیر اہم اور اس کی اقامت کو غیر مقصود بالذات سمجھ کر نظر انداز کر دیں گے، اور صرف ایمانیات اور موٹے موٹے اخلاقی اصولوں کو لے کر بیٹھ جائیں گے۔ اس طرح کے قیاسات سے دین کا مفہوم متعین کرنے کے بجائے آخر کیوں نہ ہم خود اللہ کی کتاب سے پوچھ لیں کہ جس دین کو قائم کرنے کا حکم یہاں دیا گیا ہے، آیا اس سے مراد صرف ایمانیات اور چند بڑے بڑے اخلاقی اصول ہی ہیں یا شرعی احکام بھی؟ قرآن مجید کا جب ہم تتبع کرتے ہیں تو اس میں جن چیزوں کو دین میں شمار کیا گیا ہے ان میں یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر اس بات کا کہ یکسو ہو کر اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی راست رو ملت کا دین ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز اور زکوٰۃ اس دین میں شامل ہیں، حالانکہ ان دونوں کے احکام مختلف شریعتوں میں مختلف رہے ہیں۔ کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمام پچھلی شریعتوں میں نماز کی یہی شکل و حیت، یہی اس کے اجزاء، یہی اس کی رکعتیں، یہی اس کا قبلہ، یہی اس کے اوقات اور یہی اس کے دوسرے احکام رہے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کے متعلق بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ تمام شریعتوں میں یہی اس کا نصاب، یہی اس کی شرحیں اور یہی اس کی تحصیل اور تقسیم کے احکام رہے ہیں۔ لیکن اختلاف شرائع کے باوجود اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کو دین میں شمار کر رہا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تقسموا بالازلام ذلکم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے تمہارے لیے حرام کیا گیا مردار اور خون اور سور کا گوشت،
اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، نیز یہ بھی تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے کہ تم پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ یہ سب کام فسق ہیں۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے مایوسی ہو چکی ہے، لہذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب احکام شریعت بھی دین ہی میں ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق۔ جنگ کرو ان لوگوں سے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ معلوم ہوا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ حلال و حرام کے ان احکام کو ماننا اور ان کی پابندی کرنا بھی دین ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ زانیہ عورت مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو، اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ معلوم ہوا کہ فوجداری قوانین بھی دین ہی ہیں۔ یہ تو وہ 4 نمونے ہیں جن میں شریعت کے احکام کو بالفاظ صریح دین سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جن گناہوں پر اللہ تعالی نے جہنم کی دھمکی دی ہے، مثلا زنا، سود خواری، قتل مومن، یتیم کا مال کھانا اور باطل طریقوں سے لوگوں کے مال لینا، یہ سب، اور جن جرائم کو خدا کے عذاب کا موجب قرار دیا گیا ہے، مثلا عمل قوم لوط اور لین دین میں قوم شعیب کا سرویہ، ان کا شمار بھی لازماً دین میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر دین جہنم اور عذاب الہی سے بچانے کے لیے نہیں آیا ہے تو اور کس چیز کے لیے آیا ہے؟ اسی طرح وہ احکام شریعت بھی دین ہی کا حصہ ہونے چاہیے جن کی خلاف ورزی کو خلود فی النار کا موجب قرار دیا گیا ہے، مثلا میراث کے احکام جن کو بیان کرنے کے بعد آخر میں ارشاد ہوا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ وَيُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اسی طرح جن چیزوں کی حرمت کا فیصلہ کیا گیا ہے، مثلا جوئے کی حرمت، جھوٹی شہادت کی حرمت، ان کی تحریم کو اگر اقامت دین میں شامل نہ کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ غیر ضروری احکام بھی دے دیے ہیں جن کا اجرا مقصود نہیں ہے۔ علی ھذا القیاس جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، مثلا روزہ اور حج، ان کی اقامت کو بھی محض اس بہانے اقامت دین سے خارج نہیں کیا جا سکتا کہ رمضان کے 30 روزے تو پچھلی شریعتوں میں نہ تھے، اور کعبے کا حج تو اس شریعت میں تھا جو اولاد ابراہیم کی اسماعیلی شاخ کو ملی تھی۔ سورہ یوسف کی آیت ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک میں قانون ملکی لا آف دا لینڈ کے لیے لفظ دین استعمال کر کے اللہ تعالی نے معنی دین کی وسعت پوری طرح واضح کر دی ہے۔ اس سے ان لوگوں کے تصور دین کی جڑ کٹ جاتی ہے جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو صرف عام مذہبی معنوں میں خدائے واحد کی پوجا کرانے اور محض چند مذہبی مراسم و عقائد کی پابندی کرا لینے تک محدود سمجھتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ انسانی تمدن، سیاست، معیشت، عدالت، قانون اور ایسے ہی دوسرے دنیاوی امور کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے، یا اگر ہے بھی
تو ان امور کے بارے میں دین کی ہدایت محض اختیاری سفارشات ہیں جن پر اگر عمل ہو جائے تو اچھا ہے، ورنہ انسان کے اپنے بنائے ہوئے اصول و ضوابط قبول کر لینے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ سراسر گمراہانہ تصور دین ہے جس کا ایک مدت سے مسلمانوں میں چرچا ہے، جو بہت بڑی حد تک مسلمانوں کو اسلامی نظام زندگی کے قیام کی صحیح سے غافل کرنے کا ذمہ دار ہے، جس کی بدولت مسلمان کفر و جاہلیت کے نظام زندگی پر نہ صرف راضی ہو جائے بلکہ ایک نبی کی سنت سمجھ کر اس نظام کے پردے بننے اور اس کو خود چلانے کے لیے بھی آمادہ ہو گئے۔ اس آیت کی روح سے قطعاً غلط ثابت ہوتا ہے جس میں فوجداری قانون کو دین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ صاف بتا رہا ہے کہ جس طرح نماز، روزہ اور حج دین ہے، اسی طرح وہ قانون بھی دین ہے جس پر سوسائٹی کا نظام اور ملک کا انتظام چلایا جاتا ہے۔ لہذا ان الدین عند اللہ الاسلام اور ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، یہ آیات ہیں جس دین کی اطاعت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس سے مراد صرف نماز روزہ ہی نہیں بلکہ اسلام کا اجتماعی نظام بھی ہے، جس سے ہٹ کر کسی دوسرے نظام کی پیروی خدا کے ہاں ہرگز مقبول نہیں ہو سکتی۔ دراصل ساری غلط فہمی صرف اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر امت کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ مقرر کر دی کا الٹا مطلب لے کر اسے یہ معنی پہنا دیے گئے ہیں کہ شریعت چونکہ ہر امت کے لیے الگ تھی اور حکم صرف اس دین کے قائم کرنے کا دیا گیا ہے جو تمام انبیاء کے درمیان مشترک تھا، اس لیے اقامت دین کے حکم میں اقامت شریعت شامل نہیں ہے۔ حالانکہ در حقیقت اس آیت کا مطلب اس کے بالکل برعکس ہے۔ سورہ مائدہ میں جس مقام پر یہ آیت آئی ہے، اس کے پورے سیاق و سباق کو آیت 41 سے 50 تک اگر کوئی شخص بغور پڑھے تو معلوم ہوگا کہ اس آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جس نبی کی امت کو جو شریعت بھی اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ اس امت کے لیے دین تھی اور اس کے دور نبوت میں اسی کی اقامت مطلوب تھی، اور اب چونکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت ہے اس لیے امت محمدیہ کو جو شریعت دی گئی ہے وہ اس دور کے لیے دین ہے اور اس کا قائم کرنا ہی دین کا قائم کرنا ہے۔ رہا ان شریعتوں کا اختلاف تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کی بھیجی ہوئی شریعتیں باہم متضاد تھیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جزیات میں حالات کے لحاظ سے کچھ فرق رہا ہے۔ مثال کے طور پر نماز اور روزے کو دیکھیے، نماز تمام شریعتوں ہی میں فرض رہی ہے مگر قبلہ ساری شریعتوں کا ایک نہ تھا اور اس کے اوقات اور رکعات اور اجزاء میں بھی فرق تھا۔ اسی طرح روزہ ہر شریعت میں فرض تھا مگر ماہ رمضان کے 30 روزے دوسری شریعتوں میں نہ تھے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہیں کہ مطلقاً نماز اور روزہ تو اقامت دین میں شامل ہے مگر ایک خاص طریقے سے نماز پڑھنا اور خاص زمانے میں روزے رکھنا اقامت دین سے خارج ہے، بلکہ اس سے صحیح طور پر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر نبی کی امت کے لیے اس وقت کی شریعت میں نماز اور روزے کے لیے جو قاعدے مقرر کیے گئے تھے انہی کے مطابق اس زمانے میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا دین قائم کرنا تھا۔ اور اب اقامت دین یہ ہے کہ ان عبادتوں کے لیے شریعت محمدیہ میں جو طریقہ رکھا گیا ہے ان کے مطابق انہیں ادا کیا جائے۔ انہی دو مثالوں پر دوسرے تمام احکام شریعت کو بھی قیاس کر لیجیے۔ قرآن مجید کو جو شخص بھی آنکھیں کھول کر پڑھے گا اسے یہ بات صاف نظر آئے گی کہ کتاب اپنے ماننے والوں کو کفر اور کفار کی رعیت فرض کر کے مغلوبانہ حیثیت میں مذہبی زندگی بسر کرنے کا پروگرام نہیں دے رہی ہے، بلکہ یہ اعلانیہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتی ہے۔ یہ اپنے پیرووں سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ دین حق کو فکری، اخلاقی، تہذیبی اور قانونی و سیاسی حیثیت سے غالب کرنے کے لیے جان لڑا دیں، اور یہ ان کو انسانی زندگی کی اصلاح کا ایسا پروگرام دیتی ہے جس کے بہت بڑے حصے پر صرف اسی صورت میں عمل کیا جا سکتا ہے جب حکومت کا اقتدار اہل ایمان کے ہاتھ میں ہو۔ یہ کتاب اپنے نازل کیے جانے کا مقصد یہ بیان کرتی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 105 میں ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تم پر نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اس روشنی میں جو اللہ نے تمہیں دکھائی ہے۔
اس کتاب میں زکوٰۃ کی تحصیل و تقسیم کے جو احکام دیے گئے ہیں وہ صریحاً اپنے پیچھے ایک ایسی حکومت کا تصور رکھتے ہیں جو ایک مقرر قاعدے کے مطابق زکوٰۃ وصول کر کے مستحقین تک پہنچانے کا ذمہ لے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 اور 103 میں یہ ارشاد ہے، اس کتاب میں سود کو بند کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے اور سود خواری جاری رکھنے والوں کے خلاف جو اعلان جنگ کیا گیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 سے 279 تک، وہ اسی صورت میں روبہ عمل آ سکتا ہے جب ملک کا سیاسی اور معاشی نظام پوری طرح اہل ایمان کے ہاتھ میں ہو۔ اس کتاب میں قاتل سے قصاص لینے کا حکم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178، چوری پر ہاتھ ڈالنے کا حکم، ہاتھ کاٹنے کا حکم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 میں، زنا اور قذف پر حد جاری کرنے کا حکم، سورہ نور کی آیات 2 تا 4 میں، اس مفروضے پر نہیں دیا گیا کہ ان احکام کے ماننے والے لوگوں کو کفار کی پولیس اور عدالتوں کے ماتحت رہنا ہوگا۔ اس کتاب میں کفار سے قتال کا حکم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 سے 216، یہ سمجھتے ہوئے نہیں دیا گیا ہے کہ اس دین کے پیرو کفر کی حکومت میں فوج بھرتی کر کے اس حکم کی تعمیل کریں گے۔ اس کتاب میں اہل کتاب سے جزیہ لینے کا حکم، سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 میں، اس مفروضے پر نہیں دیا گیا ہے کہ مسلمان کافروں کی رعایا ہوتے ہوئے ان سے جزیہ وصول کریں گے اور ان کی حفاظت کا ذمہ لیں گے۔ اور یہ معاملہ صرف مدنی صورتوں تک ہی محدود نہیں ہے، مکی صورتوں میں بھی دیدہ بینا کو اعلانیہ نظر آ سکتا ہے کہ ابتدا ہی سے جو نقشہ پیش نظر تھا وہ دین کے غلبہ و اقتدار کا تھا، نہ کہ کفر کی حکومت کے تحت دین اور اہل دین کے ذمہ بن کے رہنے کا۔ سب سے بڑھ کر جس چیز سے تعبیر کی یہ غلطی متصادم ہوتی ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم الشان کام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے زمانے رسالت میں انجام دیا۔ آخر کون نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اور تلوار دونوں سے پورے عرب کو مسخر کیا اور اس میں ایک مکمل حکومت کا نظام ایک مفصل شریعت کے ساتھ قائم کر دیا جو اعتقادات اور عبادات سے لے کر شخصی کردار، اجتماعی اخلاق، تہذیب و تمدن، معیشت و معاشرت، سیاست و عدالت اور صلح و جنگ تک زندگی کے تمام گوشوں پر حاوی تھی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے کام کو اقامت دین کے اس حکم کی تفسیر نہ مانا جائے جو اس آیت کے مطابق تمام انبیاء سمیت آپ کو دیا گیا تھا، تو پھر اس کے دو ہی معنی ہو سکتے ہیں۔ یا تو معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام عائد کیا جائے کہ آپ مامور تو صرف ایمانیات اور اخلاق کے موٹے موٹے اصولوں کی محض تبلیغ و دعوت پر ہوئے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تجاوز کر کے بطور خود ایک حکومت قائم کر دی اور ایک مفصل قانون بنا ڈالا جو شرائع انبیاء کی قدر مشترک سے مختلف بھی تھا اور زائد بھی۔ یا پھر اللہ تعالیٰ پر یہ الزام رکھا جائے کہ وہ سورہ شورى میں مذکورہ اعلان کر چکنے کے بعد خود اپنی بات سے منحرف ہو گیا۔ اس نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف وہ کام لیا جو اس سورہ کی اعلان کردہ اقامت دین سے بہت کچھ زائد اور مختلف تھا، بلکہ اس کام کی تکمیل پر اپنے پہلے اعلان کے خلاف یہ دوسرا اعلان بھی کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اعاذنا اللہ من ذالک۔ قرآن لفظ دین کو ایک جامع اصطلاح کی حیثیت سے استعمال کرتا ہے اور اس سے مراد ایک ایسا نظام زندگی لیتا ہے جس میں انسان کسی کا اقتدار اعلیٰ تسلیم کر کے اس کی اطاعت و فرما برداری قبول کرے، اس کے حدود و ضوابط اور قوانین کے تحت زندگی بسر کرے، اس کی فرما برداری پر عزت، ترقی اور انعام کا امیدوار ہو اور اس کی نافرمانی پر ذلت و خواری اور سزا سے ڈرے۔ غالباً دنیا کی کسی زبان میں کوئی اصطلاح ایسی جامع نہیں ہے جو اس پورے مفہوم پر حاوی ہو۔ پھر سن لیجیے، قرآن لفظ دین کو ایک جامع اصطلاح کی حیثیت سے استعمال کرتا ہے اور اس سے مراد ایک ایسا نظام زندگی لیتا ہے جس میں انسان کسی کا اقتدار اعلیٰ تسلیم کر کے اس کی اطاعت و فرما برداری قبول کر کے اس کے حدود و ضوابط اور قوانین کے تحت زندگی بسر کرے، اس کی فرما برداری پر عزت، ترقی اور انعام کا امیدوار ہو اور اس کی نافرمانی پر ذلت و خواری اور سزا سے ڈرے۔ غالباً دنیا کی کسی زبان میں کوئی اصطلاح ایسی جامع نہیں ہے جو اس پورے مفہوم پر حاوی ہو۔
قرآن کی یہ آیات دین کی اسی اصطلاح کی تشریح کرتی ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ہے، اہل کتاب میں جو لوگ نہ اللہ کو مانتے ہیں، یعنی اس کو واحد مقتدر اعلیٰ تسلیم نہیں کرتے، نہ یوم آخرت یعنی یوم الحساب اور یوم الجزا کو مانتے ہیں، اور نہ ان چیزوں کو حرام مانتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اس آیت میں دین حق اصطلاحی لفظ ہے جس کے مفہوم کی تشریح واضح اصطلاح جل شانہ نے پہلے 3 فقروں میں خود ہی کر دی ہے۔ ان کے مجموعے کو دین حق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 26 میں ارشاد ہے، وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ فرعون نے کہا، چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل ہی کیے دیتا ہوں، اور اب پکارے یہ اپنے رب کو، مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ تمہارا دین نہ بدل دے یا ملک میں فساد نہ کھڑا کر دے۔ قرآن میں قصہ فرعون و موسیٰ کی جتنی تفصیلات آئی ہیں ان کو نظر میں رکھنے کے بعد اس امر میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ یہاں دین مجرد مذہب کے معنی میں نہیں آیا ہے، بلکہ ریاست اور نظام تمدن کے معنی میں آیا ہے۔ فرعون کا کہنا یہ تھا کہ اگر موسیٰ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے تو اسٹیٹ بدل جائے گی، جو نظام زندگی اس وقت فرائض کی حاکمیت اور رائج الوقت قوانین اور رسوم کی بنیادوں پر چل رہا ہے وہ جڑ سے اکھڑ جائے گا، اور اس کی جگہ یا تو دوسرا نظام بالکل دوسری ہی بنیادوں پر قائم ہوگا، یا نہیں تو سرے سے کوئی نظام قائم ہی نہ ہو سکے گا، بلکہ تمام ملک میں بدنظمی پھیل جائے گی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں ارشاد ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے، اور سورہ 85 میں ارشاد ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ کے نزدیک دین تو دراصل اسلام ہے، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا اس سے وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ہے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو صحیح رہنمائی اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے، اگرچہ شرک کرنے والوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں ارشاد ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور تم ان سے لڑے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین بالکلیہ اللہ ہی کا ہو جائے۔ سورہ نصر میں ارشاد ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح نصیب ہو چکی اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اب اپنے رب کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح کرو اور اس سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ان سب آیات میں دین سے پورا نظام زندگی اپنے تمام اعتقادی، نظری، اخلاقی اور عملی پہلوؤں سمیت مراد ہے۔ پہلی 2 آیاتوں میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کے نزدیک انسان کے لیے صحیح نظام زندگی صرف وہ ہے جو خود اللہ ہی کی اطاعت و بندگی یعنی اسلام پر مبنی ہو۔ اس کے سوا کوئی دوسرا نظام جس کی بنیاد کسی دوسرے مفروضہ اقتدار کی اطاعت پر ہو، مالک کائنات کے ہاں ہرگز قبول نہیں اور فطرت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انسان جس کا مخلوق مملوک اور پروردہ ہے، جس کے ملک میں رعیت کی حیثیت سے رہتا ہے، وہ تو کبھی یہ نہیں مان سکتا کہ انسان خود اس کے سوا کسی دوسرے اقتدار کی بندگی و اطاعت میں زندگی گزارنے اور کسی دوسرے کی ہدایت پر چلنے کا حق رکھتا ہے۔ تیسری آیت میں فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول کو اسی صحیح و برحق نظام زندگی یعنی اسلام کے ساتھ بھیجا ہے، اور اس کے مشن کی غایت یہ ہے
کہ اس نظام کو تمام دوسرے نظاموں پر غالب کر کے رہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ 5ویں آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر خطاب کیا گیا ہے جبکہ 23 سال کی مسلسل 4تھی آیت دین اسلام کے پیرووں کو حکم دیا گیا کہ دنیا سے لڑو اور اس وقت تک دم نہ لو جب تک فتنہ یعنی ان نظامات کا وجود دنیا سے مٹ نہ جائے جن کی بنیاد خدا سے بغاوت پر قائم ہے اور پورا نظام اطاعت و بندگی اللہ کے لیے خالص نہ ہو جائے۔ 5ویں آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر خطاب کیا گیا ہے یعنی سورہ نصر میں جبکہ 23 سال کی مسلسل جد و جہد سے عرب میں انقلاب کی تکمیل ہو چکی تھی۔ اسلام اپنی پوری تفصیلی صورت میں ایک اعتقادی و فکری، اخلاقی و تعلیمی، تمدنی و معاشرتی اور معاشی و سیاسی نظام کی حیثیت سے عملاً قائم ہو گیا تھا، اور عرب کے مختلف گوشوں سے وفد پر وفد آ کر اس نظام کے دائرے میں داخل ہونے لگے تھے۔ اس طرح جب وہ کام تکمیل کو پہنچ گیا جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مامور کیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوتا ہے کہ اس کارنامے کو اپنا کارنامہ سمجھ کر کہیں فخر نہ کرنے لگنا۔ نقص سے پاک بے عیب ذات اور کامل ذات صرف تمہارے رب ہی کی ہے، لہذا اس کار عظیم کی انجام دہی پر اس کی تسبیح اور حمد و ثنا کرو اور اس ذات سے درخواست کرو کہ مالک اس 23 سال کی زمانے خدمت میں اپنے فرائض ادا کرنے میں جو خامیاں اور کوتاہی مجھ سے سرزد ہو گئی ہیں انہیں معاف فرما دے۔ یہ ہے دین کا مفہوم جو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے قرآن جس لفظ کو دین کے ایک جامع اصطلاح کی حیثیت سے استعمال کرتا ہے اس سے مراد ایک ایسا نظام زندگی لیتا ہے جس میں انسان کسی کا اقتدار اعلیٰ تسلیم کر کے، ایک بات، اس کی اطاعت و فرما برداری قبول کر کے، دوسری بات، اس کے حدود و ضوابط اور قوانین کے تحت زندگی بسر کرے، تیسری بات، اس کی فرما برداری پر عزت، ترقی اور انعام کا امیدوار ہو اور اس کی نافرمانی پر ذلت و خواری اور سزا سے ڈرے۔ یہی دین کا قرآن میں مطلب ہے۔ دنیا کی کسی زبان میں کوئی اصطلاح ایسی جامع نہیں ہے جو اس پورے مفہوم پر حاوی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح مفہوم عطا فرمائے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔